تو سابق کی دروس میں پانی کی قسمیں، یعنی وہ پانی جس سے کہ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، پاکی حاصل کرنے کے لائق پانی، پاکی حاصل کرنا یعنی غسل، کس پانی سے ہم غسل کر سکتے ہیں اور کس پانی سے ہم وضو بنا سکتے ہیں، کہ وہ پانی جو وضو بنانے اور غسل کرنے کے لائق ہیں جس کو شریعت میں مطہر کہتے ہیں، اور کون سا پانی اس درجے میں نہیں رہتا ہے، تو اس بارے میں چند قسمیں بیان ہوئی تھیں۔ تو ایک قسم کا نام تھا کہ پانی مائع طاہر اور مطہر ہے بغیر کراہت کے، دوسرا طاہر ہے مطہر ہے لیکن اس میں کراہت ہے، تیسرا پانی طاہر ہے لیکن مطہر ہی نہیں، پاک تو ہے لیکن وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں۔ تو بتائے تھے کہ جیسے کسی درخت سے نکلنے والا پانی یا کسی میوے سے نکلنے والا رس پاک ہوتا ہے، آپ پی سکتے ہیں، کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک بات یہ چلی تھی کہ پانی میں جب کوئی دوسری چیز مل جاتی ہے، پانی کے باہر سے کوئی دوسری چیز مل جاتی ہے، تو اب ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ پانی کے باہر کی وہ چیز جو پانی میں ملی ہے، کیا وہ سیال اور مائع لکوڈ قسم کی ہے یا سالڈ جس کو کہتے ہیں جامد سوکھی قسم کی کوئی چیز، جیسے کہ صابن ہے، سرف کا پاؤڈر ہے، ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے، یا چاول ہے، گیہوں ہے، یا سیمنٹ ہے، نیل وغیرہ ہے، اس طرح کی سوکھی چیزیں پانی میں مل جاتی ہیں۔ تو بتایا گیا تھا کہ پانی کی سلسلے میں دو باتیں ہوتی ہیں، پہلے اس کو ذہن نشین کر لیں ہم۔ ایک پانی کی طبیعت اور اس کا مزاج نیچر ہوتا، دوسرے پانی کے اوصاف، پانی کا وصف ہے ایک اور چیز، وصف یعنی اس کی کیفیت، ایک ہے کہ اس کی طبیعت جو اصل طبیعت ہوتی ہے، اور ایک ہے کہ اس کے اوصاف، جیسے کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی ایک طبیعت، اس کی فطرت، اور ایک ہے کہ اس کے اندر کے اوصاف۔ اوصاف کیا ہے؟ جیسے کہ آدمی کا لمبا ہونا، پست قد ہونا، آدمی کا شریف النفس ہونا، نیک عادات و اطوار والا ہونا، یا بری عادتوں میں مبتلا ہونا، یہ اس کے اوصاف اور صفتیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی کی اس کی اپنی ایک خاص قسم کی طبیعت، کہ طبیعت میں اس کے غصہ ہوتا ہے، یہ اس کی طبیعت کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ایک چیز طبیعت کے اندر داخل ہوتی اور ایک چیز وصف صفت کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی پانی کا ایک اس کا اپنا ایک خاص مزاج، پانی کی ایک طبیعت، اس کا ایک نیچر ہے۔ تو پانی کی طبیعت اور فطرت دو باتیں ہیں، ایک پانی کا پتلا پن اور بہاؤپن، پتلا پن اور بہاؤپن، اس کو پانی کی طبیعت اور اس کا نیچر کہتے ہیں، پانی کی فطرت۔ اور دوسری چیز ہے پانی کی صفت، کیفیت، وہ کیا ہے؟ پانی کا رنگ، پانی کی بو اور پانی کا مزہ۔ تو پانی کی صفت میں تین چیزیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، پانی کا رنگ، پانی کی بو، پانی کا مزہ، یہ تین چیزیں پانی کی صفتیں ہیں، اور دو چیزیں پانی کی طبیعت ہیں، پانی کا پتلا پن اور بہاؤپن۔ تو جیسے کہ ہم بتا رہے تھے کہ پانی میں جو چیز ملی ہے باہر سے، آیا وہ سوکھی سالڈ قسم کی ہے یا پتلی قسم کی ہے؟ تو جب پانی کے اندر باہر سے جو چیز گری ملی ہے، اگر وہ سالڈ جامد قسم کی سوکھی قسم کی ہے، درخت کے پتے گر گئے ہیں، یا صابن گر گیا ہے، یا نیل گر گیا ہے، یا چونے کا پاؤڈر ہے، سیمنٹ کا پاؤڈر وغیرہ، اس طرح کی کوئی چیز پانی میں گر جاتی ہے، تو اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ پانی کی طبیعت، وہ چیز گرنے کے باوجود پانی اپنی طبیعت پہ باقی ہے کیا یا نہیں۔ جیسے کہ سیمنٹ پانی میں گری یا ڈالی گئی، یا تو خود بخود گر گئی یا کوئی ڈالا ہے، تو وہ اتنی تھوڑی اس میں ملائی گئی ہے کہ جس کے باوجود، ملانے کے باوجود بھی پانی اپنی طبیعت پر قائم ہے، اپنے پتلے پن پر، اپنے بہاؤ پن کی کیفیت پر۔ تو مطلب یہ نکلا کہ وہ پانی پانی ہے ابھی بھی، کیونکہ وہ اپنی طبیعت کو ختم ہونے نہیں دیا۔
تو یہ پانی کی طبیعت بدلی یا نہیں بدلی کون سی چیزوں میں دیکھیں گے ہم؟ سالڈ جو جامدات پانی میں گریں گے ملیں گے، تو اس میں رنگ بو مزہ بدلا نہیں بدلے کا اعتبار نہیں. جیسے کہ نیل گر گیا، نیل گیرو پانی میں گر گیا، گیرو تھوڑا سا گرنے کی دیر ہوتی ہے کہ پانی کے اندر لالی آ جائے گی، تھوڑا سا نیل گرتے ہی پانی کے اندر نیلا پن آ جائے گا، تھوڑی سی ہلدی گرتے ہی پانی کے رنگت میں پیلا پن آ جائے گا. لیکن مگر تھوڑی سی ہلدی گرنے سے رنگ بدلا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کا پتلا پن اور اس کا بہاؤ پن برابر باقی رہتا ہے. تو رنگ بدلنے کے باوجود پھر بھی اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی سوکھی چیز پانی میں ملے گی تو اس وقت ہم کو شریعت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ رنگت اور بو مزے کا اعتبار نہیں کریں گے. اس وقت صرف آپ کو پانی کی طبیعت قائم ہے یا بدلی یہ دیکھنا ہوگا. کب؟ جب کوئی جامد یعنی سوکھی ہوئی چیز، جیسے کسی درخت کے پتے پانی میں گر گئے تو اب پتے پانی میں گر جانے کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان پتوں کے اندر کی کچھ بو ہے، اگر خوشبو وغیرہ ہے، پھول وغیرہ ہیں، پانی میں گر جانے کی وجہ سے پانی میں خوشبو بھی آ جاتی ہے. تو اب اگر پانی ان پتوں یا پھولوں کے گر جانے کی وجہ سے اگرچہ کہ اس میں بو آ گئی ہے لیکن پانی برابر پتلا ہے، پانی کے اندر پتلا پن اور بہاؤ پن کی کیفیت ہے، تو پانی اپنے مزاج پر باقی ہے، لہذا وہ پانی وضو کے لائق ہے. کیونکہ جب پانی میں کوئی جامد چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے تو اس وقت اس کی طبیعت باقی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں گے. اگر اس کا پتلا پن اور بہاؤ پن باقی ہے تو ٹھیک ہے، وہ پانی وضو اور غسل کے لائق ہے. اگرچہ کہ اس کے اوصاف یعنی رنگت بو مزہ بدل بھی گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ مسئلہ تھا پانی میں جامد سوکھی ہوئی سالڈ چیز کی ملنے کی صورت میں. اب اس کے برخلاف، اس کے مقابل میں اگر پانی میں جو چیز گری اور ملی ہے وہ سالڈ نہیں ہے بلکہ لیکوڈ ہے، سیال ہے، مائع قسم کی، یعنی وہ خود بھی پتلی ہے، بہتی ہے، جیسے کہ سرکہ ہے، دودھ ہے یا کوئی اور شربت ہے، کسی بھی قسم کی پتلی چیز، تو اگر پانی کے اندر اس طرح کی پتلی چیزیں گر جاتی ہیں تو پھر اب ایسی صورت میں پانی کا مزاج اپنی اصلیت پر باقی ہے یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھیں گے. جب وہ دوسری چیز کو دیکھا جائے گا، پانی کی طبیعت نہیں بلکہ پانی کے جو 3 اوصاف بولے ہیں وہ اوصاف کو ہم دیکھیں گے. جیسے کہ مثلا یہ کہ پانی میں سرکہ گر گیا، اچھا پھر اس میں پانی سیال جو چیزیں ہوں گی، لیکوڈ جو چیزیں ہوں گی، اس میں پھر شریعت اس کی پھر 2 قسمیں کرتی ہے کہ وہ لیکوڈ چیز کیا اس کے اندر صرف 2 اوصاف ہیں یا 3 اوصاف والی ہے. لیکوڈ چیزوں میں 2 کیٹیگری ہوں گے. وہ لیکوڈ چیز یا تو اپنے اندر 2 وصف رکھے گی یا جملہ 3 اوصاف رکھے گی. اگر وہ لیکوڈ چیز اپنے 2 وصف رکھتی ہے اور وہ پانی میں گر گئی ہے، پانی میں گر کر اگر اپنے 2 وصف میں سے ایک وصف پانی میں اس کا مل گیا ہے تو اب 2 میں سے ایک جیسے ہی مل گیا اب وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہے گا. وہ لیکوڈ چیز پانی میں ملی لیکن اس کا کوئی وصف بھی پانی میں محسوس نہیں ہو رہا، نہ رنگ نہ بو. 2 وصف والی اگر کوئی چیز ہے تو ایک وصف ملنے سے وہ پانی ناقابل استعمال ہو جائے گا. اور اگر کوئی وصف بھی اس میں نہیں دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ چیز گری، ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی پتلی چیز گری، پاک ہو بھی، ناپاک نہیں. ناپاک چیز اگر گر گئی جیسے کہ خون کا ایک خطرہ بھی گر گیا، پانی ناپاک ہو جائے گا. شراب ناپاک ہوتی ہے، شراب پینا حرام ہے اور وہ ہوتی بھی ناپاک ہے. پینا تو حرام ہے لیکن جس طرح پیشاب ناپاک ہے، خون ناپاک ہے، شراب ہوتی بھی ناپاک ہے. اگر آدمی پیا بھی نہیں لیکن اس کے ہاتھ کو شراب لگ گئی تو وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے جب تک کہ اپنے ہاتھ کو نہ دھو لے. جتنے بھی نشے آور چیزیں ہوتی ہیں، اگرچہ کہ عام طور پہ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ نشے والی چیزیں سب حرام ہیں، لیکن لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ وہ نشے والی چیز ناپاک ہوتی ہے. کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کو دھونا پڑے گا، جسم کو لگ جائے تو دھونا پڑے گا، ناپاک ہوتی ہے. تو اب یہ جو پانی میں گرنے ملنے والی چیزوں کی بات ہو رہی ہے یہ پاک ہونا چاہیے. ناپاک چیز گر گئی تو بس گرنے کی دیر ہے، کتنی گری کیا گری کا اعتبار نہیں، بس تھوڑی بھی گر گئی پانی پورا ناپاک ہو جائے گا.
اب یہ جو ہم بتا رہے تھے ابھی کہ اس کی طبیعت باقی ہے یا اس کا رنگ بو مزہ باقی ہے، یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو پاک ہیں۔ تو پاک چیزیں دو قسم کی ہوں گی، یا تو سیال ہوں گی یا جامد ہوں گی۔ تو جامد کا مسئلہ طبیعت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، اور سیال چیزوں میں پھر دو کیٹیگری ہوں گے کہ 3 وصف والی چیز اگر ملی ہے تو 3 وصف والی چیز پانی میں اگر ملی ہے اور اس کا کوئی وصف بھی پانی میں نہیں دکھ رہا، یا 2 وصف والی ملی پھر بھی پانی میں اس کا کوئی ایسا رنگ بو مزہ نہیں ہے، تو پانی بالکل پاک ہے، آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ اب جب پانی میں کوئی پتلی چیز گری اور وہ 3 وصف والی تھی، تو اب پانی ڈومینیشن رکھتا ہے یا وہ گری ہوئی چیز ڈومینیشن رکھتی ہے؟ تو اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ 3 وصف والی چیز کے اگر 2 وصف پانی میں آ گئے، 3 وصف والی چیز میں سے 2 وصف پانی میں آ گئے، یعنی رنگ بو مزہ 3 وصف اس کے ہیں، جس میں سے 2 وصف پانی میں ہم کو محسوس ہو رہے ہیں، کوئی ایک اگر نہیں بھی دکھ رہا ہے، 3 کے 3 مل گئے تو پانی ناقابل استعمال ہے یقینی۔ 3 میں سے اگر 2 بھی مل گئے ہیں، ایک کی کمی بھی ہے، پھر بھی ڈومینیشن ہے، کیوں؟ اس کے 3 وصف میں سے پانی کے اندر 2 وصف شامل ہو گئے، لہذا ڈومینیشن دوسری چیز کا ہو گیا، لہذا وہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں۔ ہاں البتہ 3 وصف والی چیز ہے، اس میں کا ایک وصف دکھ رہا ہے کہ پانی کی رنگت بدلی ہوئی ہے، وہ لکوڈ چیز کی رنگت پانی میں شامل ہو گئی، لیکن مگر پانی کے بو اور پانی کا مزہ بالکل اپنے حال پر باقی ہے۔ تو 3 میں سے ایک وصف اگر بدلا ہے تو 2 وصف پانی اپنے حالت پر رکھتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ پانی اپنے اوصاف قائم رکھا ہوا ہے، لہذا ایسا پانی قابل استعمال ہے، کیونکہ 3 میں سے 2 وصف پانی میں جب ایڈ ہوں گے تو وہ دوسری چیز کا اثر زیادہ ہوگا، وہ غالب ہوگی۔ اور 2 وصف والی چیز میں لکوڈ ہونے کی صورت میں ایک وصف بھی اگر پانی کا بدل گیا تو اب وہ پانی ناقابل استعمال ہو جائے گا، کیونکہ ہیں ہی 2 وصف، 2 میں سے ایک مل گیا، لہذا پانی ناقابل استعمال ہو جائے گا۔ تو یہ پانی کے اندر پانی کے علاوہ کوئی غیر چیز جب ملتی ہے تو جامد چیزوں میں پانی کی طبیعت یعنی پتلے پن اور بہاؤ پن کے رہنے یا ختم ہو جانے کو ہم دیکھیں گے، اور جامد یا اور سیال اور مائع چیزوں میں لکوڈ چیزوں کے ملنے کی صورت میں 3 وصف والی ہیں یا 2 وصف والی ہیں، دیکھ کر ہم پانی کے کتنے وصف بدلے ہیں اس کا ہم اعتبار کریں گے۔ ان چند باتوں کے ساتھ آج کی ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی فرمائیے، کئی کی 12 امام، جی وہ 12 امام کا جو مسئلہ ہے وہ یعنی اہل بیت کے افراد ہیں، وہ اہل بیت نظام کے خاندان کے افراد ہیں وہ۔ تو اہل بیت اہل سنت، اصل بات کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ، اہل سنت والجماعت کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جس چیز کو بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہر چیز ہمارے نزدیک مقدس، قابل تعظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ حالانکہ حضور اس کو چھوڑ دیے اور اپنا وطن بنا لیے مدینہ منورہ کو، لیکن ہمارے نزدیک مکہ بھی قابل تعظیم، مدینہ بھی قابل تعظیم۔ مدینہ منورہ اس لیے قابل تعظیم کہ حضور یہاں پر
منتقل ہو گئے، ہجرت فرمائے، اور یہیں پر حضور کا مدفن ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے مدینہ منورہ پسندیدہ ہے، ہمارے نزدیک قابل تعظیم۔ مکہ مکرمہ حضور کا پیدائشی وطن ہے، اس سے بھی ہم کو محبت ہے۔ ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو بھی نسبت ہے، چاہے وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کوئی آپ کے استعمال کے ساز و سامان ہو، آپ کے ہتھیار ہوں، آپ کے لباس ہو، انسان تو انسان، بے جان اشیاء بھی ہیں حضور سے نسبت رکھتی ہیں، تو اس سے بھی ہم کو محبت ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ہے، قابل تعظیم۔ حضور کے ہتھیار ہیں، حتیٰ کہ حضور کے سواری کے جو جانور ہیں وہ بھی ہمارے لیے لائق اکرام ہے، قابل تعظیم۔ اس کی بھی اگر کوئی توہین کرتا ہے، اگر کوئی اس کی بھی توہین کرے گا کہ حضور کی نسبت کا پاس و لحاظ نہیں رکھ کر اگر اس معاملے میں بھی اگر وہ کوئی بدتمیزی کر ڈالے، مثلا یہ کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سواری کے جانوروں میں اونٹ اور اونٹنیاں بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، حتیٰ کہ خچر بھی تھے، تو خچر گھوڑے کے بنسبت ایک کم ترین جانور ہے، تو ایک جانور ہونے کے اعتبار سے تو خیر جانور اونچا نیچا، قیمتی ادنا سب ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کے حوالے سے وہ خچر بھی ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، وہ بھی ہمارے لیے لائق اکرام۔ تو اسی طرح جب ہم ان جانوروں کی، ان بے جان ہتھیار اور لباس وغیرہ بھی ہمارے نزدیک قابل تعظیم اور ہمارے لیے لائق اکرام ہیں، تو اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام اور آپ کے مبارک گھرانے کے جو اہل بیت عظام ہیں وہ کس قدر قابل تعظیم ہوں گے، اس کا اندازہ کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت عظام سے بھی محبت رکھنا واجب ہے۔ ان کے ارشادات جو صحیح اور معتبر طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں، جیسے کہ بخاری شریف، مسلم شریف، معتبر جو کتابیں ہیں اہل سنت کے پاس، تو وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، ہمارے لیے حجت ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں رہے اور تربیت پائے، اور جو دین کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کا سب سے اولین ذریعہ ہیں، وہ ہمارے لیے قابل تعظیم، لائق اکرام، اور ان کی تقلید ہمارے لیے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ ان کی تقلید کرنے سے ہمارے دین کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔